بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلال حسین اسلامک یوٹیوب چینل کے ناظرین کو خلوص برا سلام۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم تابوت سکینہ کے متعلق جانیں گے۔ تابوت سکینہ ایک شمشاد کی لکڑی کا ایک صندوق تھا جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا۔ یہ آپ کی آخری زندگی تک آپ کے ساتھ رہا، پھر بطور میراث یکے بعد دیگرے آپ کی اولاد کو ملتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا اور آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس تابوت میں تورات شریف اور اپنا خاص سامان رکھنے لگے۔ یہ بڑا ہی مقدس اور بابرکت صندوق تھا۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جہاد کرتے تو بنی اسرائیل کفار کے لشکروں کو دیکھ کر سہم جاتے تو وہ صندوق کو اپنے سامنے رکھ لیتے اور اس صندوق سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا کہ مجاہدین کے دلوں میں سکون اور اطمینان کا سامان مکمل طور پر پیدا ہو جاتا اور مجاہدین کے سینوں میں لرزتے ہوئے دل پتھر کی چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہو جاتے تھے، اور جس قدر صندوق آگے بڑھتا رہتا تھا وہ آگے بڑھتا تو ان پر آسمان سے فتح مبین کی عظیم بشارت نازل ہوتی، اور جب بنی اسرائیل میں کوئی اختلاف پیدا ہوتا تو لوگ اسی صندوق سے فیصلہ کراتے تھے۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اس کا وسیلہ بنا کر دعائیں مانگتے تو اللہ ان کی دعائیں بھی قبول فرماتا اور بلاؤں کی مصیبتوں اور وباؤں کی آفتیں مکمل طور پر ان سے ٹل جایا کرتی۔ الغرض یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ اور برکت و رحمت کا خزانہ اور نصرت خداوندی کا نزول تھا، مگر جب ناظرین بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے اور ان لوگوں میں معاصی و طغیان اور سرکشی و عصیان کا دورہ ہو گیا تو ان کی بدعمالی، نحوست اور برے کاموں کی وجہ سے خدا کا عذاب ان پر نازل ہو گیا، اور قوم امارکہ کے کفار کے ایک لشکر جرار نے ان لوگوں پر حملہ کر دیا اور ان کافروں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی بستیوں کو تہس نہس کر ڈالا اور مکمل طور پر ختم کر ڈالا۔ ان کے شہر تہس نہس ہو گئے اور وہ کفار اس متبرک صندوق کو اپنے ساتھ اٹھا کر لے گئے اور اسے نجاستوں میں جا پھینکا۔ معاملہ کچھ یوں ہوا کہ اس بے ادبی کا قوم امارکہ پر ایسا وبال آیا جو ان پر طرح طرح کی بیماریوں اور بلاؤں کے ہجوم کے شکل میں آیا، اور یہ لوگ اس میں مکمل طور پر گھیر دیے گئے، یعنی جھنجھوڑ دیے گئے۔ چنانچہ قوم امارکہ کے لوگ بالکل تباہ و برباد ہو گئے اور وہاں کے علاقے مکمل طور پر ویران ہو گئے، یہاں تک کہ ان کافروں کو یقین ہو گیا کہ اس صندوق کی بے ادبی کا عذاب ہم پر پڑ رہا ہے، جو ان کافروں کی آنکھوں کو کھولنے کے لیے کافی تھا۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس مقدس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر لاد کر بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی جانب ہانک دیا جہاں سے یہ لائے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو مقرر فرما دیا جو اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شمیل علیہ السلام کی خدمت میں لے آئے۔ اس طرح بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت دوبارہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لٹا دی، اور یہ صندوق اسی وقت حضرت شمیل علیہ السلام کے پاس پہنچا جب شمیل علیہ السلام نے طالوت کو بادشاہ بنایا تھا۔ طالوت کا قصہ بھی انشاءاللہ چند دنوں میں آپ کی گوش گزار کیا جائے گا۔ چنانچہ صندوق آ گیا اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی پر مکمل طور پر رضامند ہو گئے۔ دوستو، اس کا ذکر قرآن مجید میں اسی طرح آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اس مقدس صندوق کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان کے نبی حضرت شمیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طالوت کی بادشاہی کا نشان یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے دلوں کا چین اور حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کے کچھ تبرکات ہیں۔ فرشتے اس صندوق کو اٹھا کر لائیں گے، یقیناً اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ دوستو، اب ہم جانتے ہیں کہ آج تابوت سکینہ کہاں ہے۔ اگر ہم تاریخ کا جائزہ لیں تو معلوم پڑتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانہ تک اس تابوت سکینہ کو رکھنے کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ جب
ताबूत सकीना इनके पास पहुंचा तो इन्होंने एक पड़ाव डालकर इसमें रख दिया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने खुदा के हुक्म से खुदा का घर बनाना शुरू किया जो ऐन इस मुकाम पर है जहां आज मस्जिद अक्सा मौजूद है। ये आलीशान घर आपके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अहद में मुकम्मल हुआ और इसको हैकले सुलेमानी का नाम दिया गया। इस घर के तमीर के बाद ताबूत सकीना को यहाँ पूरे एहतराम के साथ रख दिया गया और इस तरह ये मुकाम यहूदियों का मुकद्दस तरीन मुकाम बन गया। नाजरीन, बाद में होने वाली जंगों ने इस हैकल को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया, यहाँ तक कि ये जब बादशाह बख्तनसर ने इस इलाके पर हमला किया तो इस हैकल को मुकम्मल तौर पर तबाह कर डाला और इसकी बुनियादों में आग लगा दी और माले गनीमत के साथ साथ ताबूत सकीना को भी अपने साथ ले गया। तबाही के नतीजे में असल हैकले सुलेमानी की कोई चीज वहां पर मौजूद नहीं। इन तमाम तबाहियों ने ताबूत सकीना को गायब कर दिया और आज किसी को भी ये नहीं मालूम कि ताबूत सकीना कहाँ मौजूद है। बहुत सारे माहिरीन आसार कदीमा और खुसूसन यहूदी मजहब से ताल्लुक रखने वाले माहिरीन पूरी दुनिया के अंदर आज भी इसको तलाश कर रहे हैं। के बारे में बहुत से लोगों का ख्याल है कि यह मशरिक़ वुस्ता में मौजूद है और बहुत का ख्याल है कि ये अफ्रीका में मौजूद है। नाजरीन, जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह एक बार इसी चैनल पर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इस दुआ इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।